محترم بھائیوں بزرگوں، یہ کچھ ہی عرصے کے اندر بہت ساری آفتیں بیماریاں ہم پر آئی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہم پر کرونا جیسی آفت آئی تو اس حوالے سے جمعے کے خطبات میں بات کی گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ بارشیں نہیں آ رہی تھی، بارشیں بالکل بند ہو گئیں اور قحط سالی ہو گئی۔ چولستان میں لوگ بھوک سے مر رہے تھے، تو بارشیں نہ آنے کے اسباب کیا ہیں، اس پر اللہ نے توفیق دی، میں نے جہانیہ میں جمعہ پڑھایا۔ پھر اس کے بعد چولستان کے بھائیوں کی مدد کے لیے اللہ نے توفیق دی، میں نے رنالہ خورد کے اندر وہ جمعہ پڑھایا۔ اب یہ تھوڑا ہی عرصہ ہے، تھوڑے عرصے کے اندر اب یہ پھر ایسا ہو گیا کہ بارشیں زیادہ آنے کی وجہ سے اب پھر لوگ مجبور مقہور ہو چکے ہیں۔ ذرا ہم غور کریں اپنے حالات کے اوپر، تو تھوڑے سے دنوں میں، تھوڑے سے عرصے میں ایک وقت وہ ہے کہ لوگ پانی سے پیاسے ہیں، پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور اب یہ ہے کہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ ایک وقت تک کراچی میں بجلی نہ آنے کی وجہ سے لوگ گرمی کی وجہ سے مر رہے تھے، اور اب پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جیسے بجلی آتی ہے کھمبوں میں کرنٹ آ جاتا ہے اور لوگ بجلی آنے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ جانوروں کے اندر بیماری آئی، اس سے پہلے انسانوں کے اندر بیماری آئی، جس کا پہلے کبھی کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا۔ دونوں ایسی بیماریاں، یہ ساری آفتیں، یہ ساری مصیبتیں، یہ اجتماعی مصیبتیں ہیں، اجتماعی بیماریاں ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ فرماتے ہیں اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف ظالموں کو نہیں آئے گا، صرف گناہگاروں کو نہیں آئے گا، بلکہ اس فتنے، اس آزمائش میں، اس مصیبت میں گناہگاروں کے ساتھ نیک سبھی رگڑے جائیں گے، سبھی شامل ہوں گے اس میں۔ فرمایا اس فتنے سے بچ جاؤ۔ اور یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، جو ایک سب کے اوپر آئی ہوئی ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انفرادی مسائل الگ ہیں۔ کسی کو کاروبار کے مسائل ہیں، کسی کو اولاد کے مسائل ہیں، کسی کو بیوی کی طرف سے پریشانی ہے، بیوی کو خامند کی طرف سے پریشانی ہے، اولاد کو والدین کی طرف سے، والدین کو اولاد کی طرف سے، کسی کے روزگار کے مسائل ہیں، کوئی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی مصیبتوں آفتوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ انفرادی مسائل الگ ہیں، اجتماعی مسائل، آفتیں، مصیبتیں الگ ہیں، اور انفرادی آزمائشیں، مصیبتیں الگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس ساری چیزوں کے ذمہ دار کوئی صرف ہمارے معاشرے کے چند افراد نہیں ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں ہم سب ان وجوہات کے جو ہے سبب ہیں، ان آفتوں کا، مصیبتوں کا کہیں نہ کہیں ہم خود سبب ہیں۔ اگر ڈی جی خان کے اندر، تونسا کے اندر، لیا کے اندر، راجن پور کے اندر، بلوچستان اور سندھ کے اندر سیلاب آیا ہے، یا اس سے پہلے اگر تھرپارکر کے لوگ، چولستان کے لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم سے بڑے گناہ گار ہیں، وہ ہم سے بڑے نافرمان ہو گئے، اس لیے ان کے اوپر یہ سزائیں آ رہی ہیں اور ہم سارے پاک صاف، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ اور ہمارے گناہوں کی سزا انہیں بھی بھگتنی پڑ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سارے پاک باز ہیں، ہم میں کوئی غلطی نہیں، ہم میں کوئی گناہ نہیں، اور وہ ہم سے گئے گزرے، ہم سے زیادہ گناہ گار ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی میں سمجھاتا چلوں۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، اور ایک ہوتی ہے اللہ کی طرف سے سزا۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر بھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو فرق کیسے کریں گے ہم کہ یہ سزا ہے اور یہ آزمائش ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت فرق کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے، اور اس دکھ، تکلیف، مصیبت کے بعد آپ دین کی طرف آ جاتے ہیں، آپ اللہ کے مزید قریب ہو جاتے ہیں،
آپ کو مزید نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. اور اگر وہ مصیبت آپ پر آئی، وہ تکلیف آپ پر آئی، اور اس مصیبت، دکھ، تکلیف کے بعد آپ اللہ کے قریب نہیں ہوئے، آپ دین کے قریب نہیں ہوئے، آپ نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آپ پر سزا تھی، وہ آزمائش نہیں تھی. آزمائش وہ ہے جس کے گزرنے کے بعد آپ دین کی طرف مزید قریب آ جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں. اور سزا وہ ہے جس کے بعد آپ اللہ کے قریب نہ ہو بلکہ اور دین سے دور ہو جائیں، اللہ کے اور گلے شکوے شروع کر دیں، اللہ کی مزید نافرمانیوں میں لگ جائیں. آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ جو سارے ہمارے ملک کے حالات، یہ ایک تو قدرتی آفات ہیں، اس کے ساتھ حکمرانوں کا ظلم اور ان کے جو ہے بیجا ٹیکس، اور کہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، کہیں بلوں کا زیادہ آنا، اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اور دیگر مہنگائی، یہ جو ساری وجوہات، سارے اسباب ہیں، یہ ہم پر کیوں آئے اور یہ دور کیسے ہوں؟ آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے انشاءاللہ. یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ بیماریاں، یہ کیوں آتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے، میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو خشکی اور تری میں فساد ہے، یہ فتنے ہیں، یہ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، آفتیں، یہ دکھ، درد، تمہارے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ سب کس کی وجہ سے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس. یہ سارا تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تمہارے اپنے گناہوں کا وبال ہے، اپنے گناہوں کی سزا ہے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ یہ تمہارے اوپر یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ دکھ، یہ بیماریاں، یہ حکمرانوں کا ظلم و ستم، یہ تمہارے اوپر کیوں بھیجتا ہے؟ کیوں کرتا ہے تم پر؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. اللہ تمہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ دکھانا چاہتا ہے. دیکھ لو، یہ تمہارے گناہ، تمہارے کرتوت، تمہاری سیاکاریاں، ان کی وجہ سے دنیا میں تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سوچ لو آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا. مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون. تم ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو دیکھ کر، ان بیماریوں کو دیکھ کر، ان تکلیفوں کو دیکھ کر، ان مصیبتوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس کے دین کی طرف لوٹ آؤ، اسلام کی طرف لوٹ آؤ، محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف لوٹ آؤ، توحید کی طرف لوٹ آؤ، قرآن اور سنت کی طرف لوٹ آؤ، حدیث کی طرف لوٹ آؤ. اپنے آپ پر بھی اسلام کو نافذ کرو، اپنے گھر والوں پر بھی اسلام کو نافذ کرو. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ یہ تمہارے اوپر دکھ، تکلیفیں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تم اس کی طرف لوٹو. کہ آج ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں کے بعد. اللہ نے انسان کی فطرت بیان کی ہے قرآن کے اندر کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اس کو کوئی دکھ اور درد پہنچتا ہے، جب کوئی مصیبت اور آفت اس کے اوپر آتی ہے، تو پھر ہمیں بیٹھا ہوا بھی یاد کرتا ہے، لیٹا ہوا بھی یاد کرتا ہے، چلتا پھرتا بھی یاد کرتا ہے، ہر وقت اللہ کو پکارتا ہے، اللہ بس یہ تکلیف دور کر دے، اس بیماری سے بچا لے، اس دکھ سے نکال دے، اس مصیبت کو دور کر دے. میں نمازیں بھی پڑھوں گا، میں تیرا نیک بندہ بن جاؤں گا، تیری فرما برداری کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا. تو پھر اللہ کہتے ہیں ہمیں ہر وقت پکارتا ہے. لیکن جب وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں، ہمارا اور اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں. یہ اللہ نے قرآن میں انسان کی فطرت بیان کی. اور آج بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، ہم سب کی یہی حالت ہے کہ جب کوئی دکھ تکلیف آتی ہے پھر بھاگتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب وہ دور ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں کوئی دکھ، درد، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. پھر دین اسلام کی طرف نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں، پھر اللہ کو بھلا دیتے ہیں گویا کہ اللہ اور ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. یہ گناہوں کی وجہ سزا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی سزا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس.
اللہ فرماتے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ آفتیں ہم پر آتی ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کا گزران زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب وہ چاہے ایک فرد ہو، چاہے قوم ہو، ایک معاشرہ ہو یا ایک ملک ہو، جب اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے ہم منہ موڑتے ہیں، روگردانی اختیار کرتے ہیں، اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، کبھی قرآن کو پڑھا نہیں، اس کو کھول کے دیکھا نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، نبی کی حدیث کو نہیں پڑھا، کبھی اس پر عمل نہیں کیا، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، کبھی کھول کر نہیں دیکھا ہے، یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے اعراض نہیں ہے، پس پش ڈالنا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین سے دوری اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ سودی نظام، سعودی معیشت اور سودی لین دین معاملات، یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگوں کے انفرادی سودی مسائل الگ ہیں، ہر ایک کے مسائل الگ ہیں، اور اجتماعی طور پر ہمارا سارا بینک کا سسٹم جو ہے وہ سود کے اوپر کھڑا ہوا۔ جب ساری قوم، پورا ملک اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے گا، بغاوت کرے گا، تو پھر کیسے فرامانیاں ملیں گی، کیسے خوشحالیاں ملیں گی، کیسے یہ ظالم حکمران ہم سے دور ہوں گے، ان کا تسلط اور ان کا جبر اور ظلم کیسے ختم ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، گزران زندگی تنگ کر دوں گا، معیشت کو تنگ کر دوں گا، پھر ان کے اوپر حکمرانوں کا ظلم و ستم ہوگا، ان کے بیجا ٹیکس ہوں گے، پھر جو ہے وہ بے روزگاری بڑھے گی۔ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ دنیا کے اندر ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ سزائیں الگ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا من قبل۔ نبی علیہ السلام فرماتے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے گی، علل اعلان فحاشی ہوگی ظاہری طور پہ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فشا فیہم الطاعون، پھر طاعون پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا طاعون۔ جس مرض سے، ایک علماء کے ایک قول کے مطابق طاعون کا مطلب کیا ہے؟ جس مرض سے لوگوں کی کثرت اموات ہو، لوگ زیادہ مر رہے ہوں، وہ طاعون ہی ہے۔ آج دیکھ لیں کتنی بیماریاں ہیں، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، دل کا دورہ پڑا، بندہ گیا۔ یہ پرسوں کی بات ہے، ہمارے ساتھ پڑھانے والے ہمارے جامعہ کے استاد، ان کے والد صاحب اچھے والے، صحت مند، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، نوجوان آدمی، 40-45 سال کی عمر ہے، اور اچانک دل کا دورہ پڑا اور فوت ہو گیا، اسی وقت ہی ختم ہو گیا۔ کسی کو جو ہے وہ ہیپاٹائٹس ہے، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، کسی کو کیا ہے، کبھی کرونا آ گیا، کبھی جانوروں کی بیماری۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا طاعون پھیل جائے گا، والاوجاع التی، اور ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی، لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، ان کے پہلے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ کیوں بھی آج جو بیماریاں ہیں، آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال 40 سال، کیا ہمارے بزرگوں کو، بڑوں کو بیماریوں کا پتہ تھا؟ ان کا کوئی وجود تھا جو آج بیماریاں ہیں؟ نئی سے نئی بیماریاں، نئی سے نئی مصیبتیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فحاشی عام ہو گئی۔ فحاشی عام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ سڑکوں کے نکل کر بدکاری کرنا شروع کر دے، زنا شروع کر دے۔ آج دیکھ لیں، آپ سڑکوں پر جاتے ہیں، جو بھی کمپنی اپنے پروڈکٹس کی مشہوری کرتی ہے، کس کی تصویر لگاتی ہے؟ نیم بہانہ عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے بورڈ اور پینافلکس بن کر لگائے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ چیز پروڈکٹس، اس کی پیکنگ کے اوپر عورتوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ فحاشی نہیں تو اور کیا ہے؟
ڈرامے، فلمیں، گانے، موسیقی، یہ سارا کچھ یہ فحاشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ نہیں ہو رہا۔ اگر کسی نے اپنا جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا تو اس نے اپنے لیے نہیں لگایا ہوا، اس نے جناب اوپن آواز چھوڑی ہوئی ہے سب کے لیے، یہ اعلان فحاشی نہیں ہے، اعلان بدکاری نہیں ہے۔ کوئی ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس نے ٹیپ چلائی ہوئی ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں کہاں تک آواز چل رہی ہے، کبھی اذان کی آواز، اس کو کوئی پتہ نہیں اذان ہو رہی نہیں ہو رہی، کہیں نماز ہو رہی، کوئی مسجد بھی ہے، کچھ بھی ہے، کوئی مر گیا ہے، کوئی زندہ ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، اس نے لگائی ہوئی ہے اپنی۔ یہ اعلان فحاشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اعلان فحاشی ہوگی لوگوں کے اندر، الا فشا فیہم الطاعون، پھر طاعون آئے گا، بیماریاں آئیں گی، وہ جو ان کے باپ دادا نے سنی نہیں۔ اور آج یہ سب ہو نہیں رہا، ہمارا سارا معاشرہ اس چیز کا شکار ہے، ہم سب اس میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی وجہ کیا۔ کبھی سبب کے اوپر ہم نے غور نہیں کیا، کبھی وجہ کے اوپر غور نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی دوسرے کے اوپر بیماری آتی، میں سمجھتا ہوں یہ تو اس کے اوپر آئی ہے، میرے اندر تو نہیں ہے نا، میرے اوپر تو نہیں آئی ہے۔ اس قدر بے حسی ہو چکی ہے، احساس مر گیا معاشرے کے اندر۔ ضلعوں کے ضلع ڈوب جائیں، صوبوں کے صوبے ڈوب جائیں، ہمیں کیا لگے؟ ہمارے اندر تو احساس ہی نہیں ہے۔ اسلام نے کیا کہا تھا؟ نبی علیہ السلام نے کہا مومن مومن کا بھائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے ایک ٹکڑے کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، سارا جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک کانٹا چبھ جائے سارے جسم کے اوپر بخار آ جاتا ہے۔ فرمایا مومن اس طرح ایک جسم کی مانند ہے۔ دنیا کے کسی دوسرے کونے کے اندر اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو تو مسلمان وہ ہے جو دوسرے کونے پر بیٹھا اس کے ظلم کے اوپر تڑپ جائے، اس کے دل کے اندر درد محسوس ہو، گویا کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے۔ کشمیر کے مسلمان تو دور، برما کے دور، فلسطین کے دور، ان کا احساس تو دور، ہمیں تو اپنے ساتھ والے ہمسائے کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے۔ یہ بے حسی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایمان نہیں ہم میں، ایمان تو احساس کا نام ہے، ایمان احساس دلاتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا۔ آج کسی دوسرے کی کیا بات کرنی، ایک بھائی کو اپنے سگے بھائی کا احساس نہیں ہے، اپنے والدین کا احساس نہیں ہے، اس کو اپنے کسی دور کے رشتہ دار کا، کسی ہمسائے کا کیا احساس ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے، خود تو سکون کی نیند سوتا ہے، اس کے پاس بستر بھی ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کی اولاد کو رزق بھی مل رہا ہے، اس کی اچھی تنخواہ اور سیلری بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا رہنے والا ہمسایہ، اس کے سامنے رہنے والا، اس کے پڑوس میں رہنے والا وہ بھوکا سوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا یہ مومن نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، مومن کا یہ کردار نہیں ہوتا۔ مومن وہ تھے جو خود بھوکے رہتے تھے، دوسرے کو کھلاتے تھے، ان میں احساس تھا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھ لو، نبی علیہ السلام کا مہمان آتا ہے، پوچھا گھر میں سب سے پہلے پیغام بھیجا، نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی بیوی کے گھر میں ایک کھجور تک نہیں مہمان کو کھلانے کے لیے، اور یہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آج ہماری ناشکریاں کس قدر ہے۔ فرمایا صحابہ کرام سے میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے، اللہ کے نبی میں کروں گا۔ گھر میں جاتے ہیں، بیگم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے ہم نے۔ بیگم کہتی ہیں ہمارے پاس تو بچوں کے ایک ٹائم کی روٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یا بچے کھا لیں یا ہم کھا لیں یا مہمان کو کھلا دیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، آج بچوں کو بھوکا سلا دو۔ بچوں کو بھوکا سلا دیا، بچے روتے رہے پاس، ان کو نہیں کھلایا۔ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کو کھلانا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے۔ یہ ہے احساس، اسے احساس کہتے ہیں، اسے ایثار اور قربانی اور ترجیح کہتے ہیں۔ بچوں کو بھوکا سلایا، اور کیا کہا کہ اگر ہم مہمان کے پاس ویسے بیٹھے خود نہ کھایا تو مہمان کیا سوچے گا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کہا جب مہمان کے سامنے کھانا رکھیں تو تو چراغ کو بجھانے، چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اٹھنا اور اس کو بند کر دینا۔ بیوی نے ایسا ہی کیا، اللہ کے رسول کا مہمان آیا گھر میں اور کھانا سامنے رکھا گیا ہے، صحابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو سلا دیا، ان کو نہیں کھلایا، اور بیوی آئی اور اس نے جو چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس کو بند کر دیا۔
اندھیرا ہو گیا. اب صحابی نے کیا کیا ہے, وہ اس کے ساتھ ویسے ہاتھ ہلا رہا ہے. اس کو لگے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, حالانکہ کھایا نہیں, کیونکہ تھا ہی یہ کہ ایک ہی بندہ کھا سکتا تھا. صبح ہوئی, اللہ کے نبی اسلام کے پاس جاتے ہیں صحابی اور رسول. نبی اسلام دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہوا, کیوں مسکرائے؟ نبی اسلام فرماتے ہیں میں کیوں نہ مسکراؤں, تو نے جو کام کیا, جو تو نے قربانی اور اثار کا جذبہ پیش کیا ہے, جو تو نے خدمت کی ہے, جو تو نے قربانی اور احساس پیدا کیا ہے, تیرے اس عمل پہ رب عرش کے اوپر بیٹھا مسکرا رہا ہے, میں کیوں نہ مسکراؤں. اور آج ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے, لوگوں کا احساس نہیں ہے. نبی اسلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم کسی مسلمان کا کام نکلوا دو گے, اس کے کام آ جاؤ گے, اللہ تمہارے کام خود ہی سیدھے کر دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کی دنیا کی ایک تکلیف کو, اس کے دکھ اور پریشانی کو دور کرتا ہے, اللہ قیامت والے دن کی ساری پریشانیوں سے بچا لے گا. کیا آج ہم نہیں چاہتے کہ قیامت والے دن کی پریشانیوں سے بچ جائیں؟ اللہ ہمیں قیامت کے دکھ سے بچا لے, اس کے عذابوں سے بچا لے. نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں. اگر چاہتے ہیں تو پھر آؤ کسی مسلمان کے کام, اس کے کام آ جاؤ, اس کی مدد کرو, اس کے تکلیف کو, اس کے دکھ کو, اس کی پریشانی کو دور کر دو, اس کے مسیحا بن جاؤ, مداوا بن جاؤ اس کے زخموں کے لیے, اس کے دکھوں کے لیے. دیکھنا پھر اللہ تمہاری زندگی میں سکون کیسے لاتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ لوگوں کے دکھ درد دور کرنے کی بجائے, بانٹنے کی بجائے, آج لوگ آگ لگانے کے لیے پھرتے ہیں, لوگوں کو لڑانے کے لیے پھرتے ہیں, تماشا دیکھنے کے لیے پھرتے ہیں. میرے پاس کسی کے دکھ کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, وقت ہی نہیں میرے پاس میں کسی کے درد کو سن سکوں. اس کی مدد کرنا تو دور کی بات, میرے پاس اتنا ٹائم ہی, فرصت ہی نہیں ہے کبھی میں اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے ان کے دکھ درد سن لوں, کبھی ان سے بات چیت کر لوں, کبھی بہن بھائیوں کے پاس بیٹھ جاؤں, کبھی کسی دوست کے پاس چلا جاؤں, یار آج کل حالات کیا چل رہے ہیں. میرے پاس وقت ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے اس چیز کا. اتنا مصروف ہو گیا ہوں میں, فضول کی مصروفیات. اللہ اکبر کبیرہ. آج یہ ہم سب کی کیفیت ہے, پھر ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہے تو اور کیا ہے. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ. نبی اسلام نے فرمایا جب لوگ ماپ تول میں کمی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ الا اخذوا بالسنین, پھر قحط سالیاں آئیں گی. وشدت المعونہ, پھر مہنگائی بڑھ جائے گی, پھر کام زیادہ کرنا پڑے گا, محنت زیادہ کرنی پڑے گی, مزدوری زیادہ کرنی پڑے گی, تکلیفیں زیادہ آئیں گی, مشقتیں زیادہ اٹھانی پڑیں گی. وجور السلطان علیہم, پھر حکمرانوں کا ظلم ہوگا, ان کا ستم ہوگا. کیا آج ماپ تول کی کمی نہیں ہے؟ کیا یہ بیماری ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے, ہم میں موجود نہیں ہے؟ دکاندار بیٹھا ہے, وہ اپنی تکڑی میں ڈنڈی مار رہا ہے, اگر کوئی آڑتی ہے تو وہ اپنے کنڈے میں ڈنڈی مار رہا ہے. ماپ تول میں کمی ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. کیا وجہ تھی؟ جہاں انہوں نے شرک کیا, نبی کی بات نہیں مانی, اس کے ساتھ یہ بڑا گناہ تھا کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے. اللہ نے ساری قوم کو صفحہ 80 سے مٹا دیا, گویا کہ ان کا نام و نشان ہی نہیں. اس طرح اللہ نے مٹا دی, عبرت کا نشان بنا دیا. قرآن میں ذکر کیا, ماپ تول میں کمی کی, ہم نے تباہ و برباد کر دی. جو رب شعیب کی قوم کو تباہ کر سکتا ہے, اس کو ختم کر سکتا ہے, کیا ہم اس کے لیے بڑے ہو گئے؟ کیا ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں؟ ہمارے پاس زیادہ طاقت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ اللہ کی پکڑ ہم پر نہیں آ سکتی. نبی اسلام نے فرمایا ماپ تول میں کمی ہوگی, اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے, قحط سالی میں مبتلا ہوں گے, حکمرانوں کا ظلم و ستم ہوگا. اور آج ہم حکمرانوں کی بے حسی دیکھتے ہیں. ایک طرف آدھا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, پانی میں ڈوبا ہوا ہے,
کیا ڈیجی خان، کیا راجن پور، کیا لیا، کیا تمسا، کیا بلوچستان اور کیا سندھ، سارے علاقے سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ 14 اگست کے اوپر رقص کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی تمہارا حکمران کیا ہو، کسی وزیر مشیر نے جا کر دورہ کیا ہو، ان کی کوئی مدد کی ہو، ان کے لیے مسیحا بناؤ، یہ ظلم نہیں، ان کا دور کیا ہے؟ وہاں لوگوں کے گھر چلے گئے، ان بستیوں کی بستیاں، اللہ کی قسم ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی، تصویریں دیکھی نہیں جاتی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے مر کر پانی کے اوپر تیر رہے ہیں، ان کے جانور پانی کے اندر بہہ گئے، سب کچھ لٹ گیا، کچھ نہیں بچا ان کے پاس، کسی کو کوئی ہے پرواہ ان کی؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ ہمارے دل کے اندر کبھی ان کا درد محسوس ہوا؟ کبھی دکھ محسوس ہوا ان کا؟ ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے بس۔ کس چیز کا مسلمان ہوں میں؟ کس چیز کا؟ مجھے کبھی دکھ درد تکلیف محسوس نہیں ان کی۔ وہ روتی ہوئی مائیں، وہ سسکتے ہوئے بچے، وہ بوڑھے، اللہ کی قسم ان کی باتیں سنی نہیں جاتی، ان کے دکھ دیکھے نہیں جاتے۔ جس قدر وہ مصیبتوں کے اندر ہیں، شہروں کے شہر ڈوب گئے۔ آج میں تو سکون سے سوتا ہوں اپنے گھر میں، آرام سے سوتا ہوں، میرے پاس بستر بھی ہے، گھر بھی ہے، میرے بچوں کے کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن کیا کبھی میں نے دیکھا کہ ان کے کیا حالات ہیں؟ ان کے تو گھر ہی سارے بہہ گئے، چارپائی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہر جگہ پانی پانی کھڑا ہے، سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، جانور مویشی جو سب کچھ ان کا تھا وہ بہہ گیا پانی کے اندر، لے گیا پانی، ہر چیز مر گئی، فصلیں تباہ ہو گئی، کچھ نہیں بچا ان کے پاس۔ جن کو تم ووٹ دے کے منتخب کرتے ہو، اپنے نمائندے بناتے، کوئی گیا ان کی مدد کے لیے؟ وہ تو ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم خود اس سب کے جو ہے وہ سبب بنے ہیں۔ کیوں؟ جب ہم سے ووٹ مانگا جاتا ہے، کوئی دیندار آتا ہے، ہم ووٹ نہیں دیتے۔ ہمارا ووٹ کس چیز کے اوپر ہے؟ کھالی کے اوپر، نالے کے اوپر ووٹ ہے، فلاں نے نالے صاف کروا دیے، فلاں نے سڑک بنوا دی، فلاں نے کھالیاں بنوا دی، بس اس کے اوپر ووٹ ہے۔ ہمارے تھانے میں ہمارے ساتھ چلا گیا، اس نے ہمارا ساتھ دیا، اس چیز کے اوپر ہمارا ووٹ ہے۔ کوئی بڑا ڈاکو ہے، اس کو ووٹ ہے۔ کوئی بڑا بدماش ہے، کل کو کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، کسی کی جرت کیا ہے میرے ساتھ ہے، اس کے لیے ہمارے ووٹ ہیں۔ اگر کوئی دین کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس ووٹ نہیں ہے۔ ان ظالموں کو ہم خود اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، ان کے ظلم و ستم کا سبب ہم خود ہیں، یہ جو ہم پر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دکھ ہے، یہ درد ہے، یہ تکلیفیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ سب کی ہیں۔ اگر کسی دنیا کے دوسرے کنارے اور کونے کے اوپر کسی مسلمان کو دکھ پہنچتا ہے، کوئی کافر اس پر ظلم کرتا ہے، اس کی کوئی تکلیف ہوتی ہے اور اس کا درد میرے دل میں محسوس نہیں ہوتا، پھر میں اپنے ایمان کی فکر کروں، میرا ایمان کہاں ہے؟ فرمایا مومن تو وہ ہے جو مسلمان کا دکھ محسوس کرتا ہے، اس کا درد محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج اگر میں محسوس نہیں کرتا، پھر میرے اندر ایمان کی کمی ہے، اسلام کی کمی ہے، میں صرف نام کا مسلمان ہوں، میرا دل مسلمان نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ یہ دکھ کیسے ختم ہوں گے؟ آئیے، لوٹ آئیے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے، استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں والے ڈر جاتے، ایمان لاتے اور مجھ سے ڈر جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم آسمان سے رحمتوں کے خزانے کھول دیتے، ہم برکتوں کے خزانے کھول دیتے ان کے لیے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے معافی مانگو، اس سے بخشش طلب کرو، اس کے در پہ جھک جاؤ، اس کے خلاف اعلان بغاوت، اعلان جنگ نہ کرو، معافی مانگ لو اس سے، اس کے در پر آ جاؤ، اس کے بندے بن جاؤ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کر دے گا، سب کچھ بھول جائے گا، وہ تم نے جو پیچھے کیا بھلا دے گا، وہ معاف کر دے گا تمہیں۔ صرف اس کے در پہ آ کے معافی مانگو، جھک جاؤ اس کے در پہ، تمہاری معیشت کے مسئلے بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے اجتماعی مصیبتیں بھی دور کر دے گا، انفرادی مصیبتیں بھی دور کر دے گا۔
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، تمہارے لیے سب کچھ تمہیں دے گا جس کی ضرورت ہوگی، بس کرنا تمہیں یہ ہے، یہ ساری نافرمانیاں، یہ سارے گناہ، یہ ساری بغاوتیں اس کی چھوڑ دو، نافرمانیاں چھوڑ دو۔ آج ہے وقت، پلٹ آؤ اس کے دین کی طرف، اسلام کی طرف، اس کے احکام کی طرف، اس کی شریعت کی طرف، اللہ سب کچھ تمہیں دے گا، سارے دکھ ساری تکلیفیں اللہ دور کر دے گا، بس اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ اسی کی ضرورت ہے ہمیں آج، ہمارے معاشرے کو، پورے ملک کو، پوری قوم کو اس کی ضرورت ہے کہ آج ہم سارے مل کر اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور آج سے اللہ کی بندگی اور عبادت شروع کر دیں اور اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح ہی ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، ہماری مصیبتیں، آزمائشیں، چاہے وہ اجتماعی ہوں چاہے انفرادی ہوں، اسی طرح ہی دور ہو سکتی ہیں۔ وگرنہ اگر ہم اسی اپنے اعمال کے اوپر، انہی سیاکاریوں کے اوپر، انہی گناہوں کے اوپر ڈٹے رہیں، اللہ سے توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، پھر یہی آزمائشیں، یہی مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ سب کچھ چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اب فیصلہ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم خوشحالی چاہتے ہیں، ہم ان مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، یا پھر اسی طرح ان ظالم حکمرانوں کے ظلم و ستم کے اندر دب کر اور اسی طرح بے حسی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔